السلام علیکم ویورز، اب ہم گزشتہ سے وابستہ ایک پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، اور گفتگو جاری تھی ایک انٹرنیشنل جادوگر سے. تو اب میرے پاس موجود ہیں وہ انٹرنیشنل جادوگر، اور ان کا نام ہے ہامون جادوگر. تو جی ہامون، اب آگے چلتے ہیں، آپ سے بات پوچھتے ہیں کوئی نئی تازی کوئی اچھی خوبصورت بات. مثلاً میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اینک والا جن کے جو کریکٹرز تھے انہوں نے مظلومیت کا بڑا لبادہ اڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حفیظ صاحب، جو پاکستان کا فنکار ہے وہ اپنا عروج اور اپنا زوال اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، یہ کنفرم بات ہے. اور دو باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے پوچھا کہ تمہیں دولت چاہیے یا شہرت چاہیے، تو اس درویش نے کہا کہ مجھے شہرت چاہیے. جب اللہ میاں پہچان دے دیتا ہے تو خود بخود دولت آنے کے راستے ہو جاتے ہیں. زکوٹا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پہچان دی، بل بطوڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پہچان دی، اور اس پہچان کے ساتھ دولت کے کئی راستے نکلے. گزشتہ حکومت شہباز شریف کے دور میں 6 سال تک ان کو 25,000 روپیہ ماہانہ ملتا رہا، 10 15 20 25 ہمارے فنکاروں کو ملتا رہا. اب موجودہ اس وقت 2 کروڑ تھا. موجودہ گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ یہ 8 کروڑ تک چلا گیا ہے. لیکن وہ جو 137 فنکار تھے جن کو ملتا تھا، ان کی تعداد بڑھا کر 1200 کر دی گئی ہے. اب ان کے حصے میں 5,000 روپیہ آتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ فنکاروں کا خیال کرے اور ان کو کم از کم اتنی اماؤنٹ دے دے کہ ان کا کچن چلتا رہے. یہ جو ہونا چاہیے. ہمارے فنکاروں نے بڑی اچھی لائف گزاری. مجھے یاد ہے کہ حمزہ شہباز بل بطوڑی کے گھر گئے تھے، 10 لاکھ کا چیک لے کر گئے تھے. جی ہاں. الحمرہ نے زکوٹا جن کی کافی مدد کی. کئی چینلز نے اس کی بیٹی کے لیے، جہیز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر بنانے میں کافی مدد حاصل کی تھی. مطلب بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں جو ہم سے پوچھتے تھے. اسی طرح بل بطوڑی کو بھی کافی لوگوں نے مدد کی ہے. ہمیں اپنے جو مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا لینا چاہیے. ساری زندگی ہامون جادوگر نے قائم نہیں رہنا، شہرت نے نہیں رہنا. اس شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے کچھ بچا لیں، تاکہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ ہو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ کھلائیں. دستور جن کے ساتھ بھی ایسے کچھ ہوا ہے؟ دستور جن کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہوا. کسی نے اس کو فیک لیٹر دے دیا کہ جی آپ ریکارڈنگ کر کے کس نے لے کر آئے، ہم پرچیز کر لیں گے. جب وہ لیٹر لے کر پی ٹی وی پہ گیا، انہوں نے کہا یہ تو فیک ہے، ہم نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ آپ ہمیں کس طرح دے کر. اس کا 2-2.5 کروڑ پہ لگ چکا ہوا تھا. تو پھر جو پروڈیوسر تھے پھر اس کے پیچھے پڑے، وہ پھر حالات خراب ہوئے اور وہ بھی جو ہے کسب پرسی کی حالت میں آ گیا. مطلب یہ ہوا کہ آرٹسٹ کو اپنا پرائم ٹائم سنبھال کے رکھنا چاہیے. جی. جیسے ندیم بیگ صاحب نے سنبھال کے رکھا ہوا، اس طرح کے اور اچھے ایکٹر نے جنہوں نے سوچا، جیسے محمد علی صاحب تھے یا زیبا ہیں اچھے. ان لوگوں نے، کبھی خان صاحب ہیں ہمارے. ہاں، جیسے فردوس جمال نے اپنے زمانے میں ایک مارکیٹ بنائی نہیں، فردوس. ہاں بالکل، اداکارہ فردوس. اور کئی لوگوں نے، اور اب بہت دکھ ہے کہ وہ ایک اچھی حسین اداکارہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی. اللہ اسے جنت نصیب کرے. ایک بڑا اچھا کریکٹر تھا جس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، وہ تھا انکا جادوگرنی کا کریکٹر. انکا جادوگر. ہاں. اور ہم نے سنا ہے کہ انکا جادوگرنی نے رائٹر کو اغوا کر لیا تھا. جی سنا تو ہم نے ہے کہ ان کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا کریکٹر لکھوایا تھا اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسا تھا کہ جادوگر جادوگرنیاں غائب کر لیتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان کرتا یا دوسری خاتون کرتی تو وہ ایک مسئلہ بن سکتا تھا. ایک جادوگرنی نے اغوا کیا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا، مطلب مجھ سے لوگ کہتے ہیں جی آپ جادوگر ہیں، یہ غائب کر کے دکھائیں، وہ غائب کر کے دکھائیں. اس کے لیے میں نے باقاعدہ جادو سیکھے ہیں کہ ہمون جادوگر نے اپنے آپ کو بچانا ہے. 1.5-2 لاکھ روپیہ اگر آپ میرے سٹیج پہ لے کے دیکھیں آ کے، سنڈے کو آفر ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، ہر سنڈے کو الحمرہ میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس میں میں چیزیں غائب بھی کر دیتا ہوں، کپڑے بھی چینج کر دیتا ہوں، جو کہ مانگتا ہے وہ آسمان سے لا بھی دیتا ہوں. وہ ساری ہاتھ کی ٹرک ہے، جادو نہیں ہے. جادو حرام ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ بچوں جادو حرام ہے، کرنے والا کافر ہوتا ہے. اس لیے یہ جو نا سارے ٹرکس ہیں سارے، اور پھر میں ایک آدھ ان کو بتا بھی دیتا ہوں. تو مطلب یہی کام انکا جادوگرنی نے کیا. وہ جادوگرنی تھی، وہ کر سکتی. اگر کوئی خاتون کرتی تو ہم تھوڑا سا احتجاج کرتے. تو جنوں جادوگروں چڑیلوں سے ایسی توقعات کی جا سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے لیے زندگی میں نے بہت کام کیا. اینک والا جن کے علاوہ بھی جی کافی سیریل بچوں کے لیے کی ہیں، انوکھے لوگ، خفیہ جزیرہ، تلاش، یہ ساری سیریلز. تو میں نے جب پی ٹی وی چھوڑا تو میں نے سوچا تھا کہ میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کروں گا. تو یہ میں نے ایک ناول لکھا ہے. جی یہ ذرا آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. منزل. ہاں واہ جی. اینک والا جن کے ڈاکٹر حفیظ، یہ آپ نے بہت اچھا. آپ کو بنتا بھی یہی ہے کہ جتنے لوگ آپ کی، جس طرح ہماری پہچان اینک والا جن ہے، آپ نے بھی بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں، تارک عزیز شو کیے ہیں، لانگ پلے کی ہمیں یاد ہے، لیکن آپ کی پہچان بھی اینک والا جن کی ہے. تو جی آپ نے بہت اچھا کیا. منزل
میں بھی اس کو اسٹیج پہ لانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی وجہ کوئی اسٹیج پلے تیار ہو جائے اس کی، تو میں بچوں کو دکھا سکوں کہ منزل منزل نام بھی بہت خوبصورت ہے آنے والے بچوں کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اسٹیج پر بھی لانے کی کوشش کریں گے آپ کے تعاون سے اگر آپ چاہیں گے۔ پھر میں نے اینک ملا جن سے انسپائر ہو کے ایک پنجابی شاعری کی کتاب بھی تو نکالی، میں دکھاؤں آپ کو۔ انتر منتر کلی کلنتر گھوم گنتر چٹا تیتر کالا تیتر، یہیں سے میں نے بھی شروع کیے تھے منتر جی، اور آپ نے بھی منتری نام لکھا، یہ بھی ریلیٹڈ ہے آپ کے اینک والا جن سے، انتر منتر کلی لگتا کلنتر۔ ہے اس کا نام مجھے اسی کی انسپریشن سے آیا ہے، لیکن شاعری تو خود ایک منتر ہے، نا، بالکل ایک جادو ہوتی ہے نا، وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ ویری گڈ جی۔ تو اچھا ایک بات آخری آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اینک والا جن کے بعد جی کوئی اس طرح کا ڈرامہ کسی چینل سے نہیں ہوا، نہ کسی نے کوشش کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اشتہارات نہیں ملتے ہاں، بچوں کے ڈرامے میں، حالانکہ یہ بات تمام پروڈیوسرز کی اور چینلز کی غلط ہے۔ آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ہمیں جب اینک والا جن تھا تو 2.5 کروڑ روپے کے اشتہارات بھی آئے تھے، اور پی ٹی وی پہ تہلکہ مچ گیا تھا کہ پی ٹی وی نے اینک والا جن میں اس میں ریکارڈنگ آپ کو کم کرنی پڑی تھی، سارے اشتہارات چلے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اینک والا جن کا سکوپ بچوں کے ڈرامے کا آج بھی ہے، کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ حفیظ طاہر ایک ہی ہے، شاید وہ تھک گیا ہے یا اپنی دنیا میں مست ہے۔ اگر حفیظ طاہر کو 8-10 اور ہوں باقی چینل کے پاس بھی تو شاید بچوں کے لیے کام ہوتا رہے، لیکن کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کرے کہ اس قوم کو، اس پروفیشن کو حفیظ جیسا کوئی بچہ بندہ مل جائے کہ جو بچوں کے لیے کام کر سکے، تو پھر تو یہ بچے، کیونکہ بچے اب بھی جنوں جادوگروں چڑیلوں پریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ اور ہم کہانیاں سنتے تھے، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن کاش کہ کوئی اس کو چینل یا کوئی پروڈیوسر اس کی طرف توجہ دے اور اس کو دوبارہ شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ آپ ہی کوئی ایسے اینک والا جن پارٹ 3 4 شروع کر دیں۔ پاشا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے اپنا جادو میرے ساتھ بیٹھ کے جگایا، پہلے بھی جگاتے رہے، آج بھی جگایا، اور انشاءاللہ تمہارا یہ جادو سر چڑھ کر بولتا رہے گا۔ اجازت، خدا حافظ۔